بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ یہاں تک کہ مومنین کی کامیابی کا یقینی دن آن پہنچے، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يُفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اور اس دن مومنین خوش ہوں گے اللہ کی مدد کے سبب، اور وہ جس کی چاہے مدد فرماتا ہے۔ سورہ روم 30 آیت 4-5۔ سوال: محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے شب قدر کے متعلق پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا۔ جواب: شب قدر وہ رات ہے جس میں فرشتے اور لکھنے والے آسمانی دنیا پر آتے ہیں، اور پورے سال میں جو کچھ واقعہ ہوگا اور جو کچھ بندوں پر واقعہ ہوگا وہ سب لکھتے ہیں، اور امر کا تعلق خدا کی مشیت سے ہے، اور جسے چاہے مقدم کرتا ہے اور جسے چاہے مؤخر کر دیتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے محو کر کے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور ام الکتاب یعنی لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ سورہ رعد 13 آیت 39۔ سوال: صدیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، علم الغیب فلا یظہر علی غیبت احدا، اور غیب والا جاننے والا ہے تو اس نے کسی کو اپنے غیب کے اسرار سے آگاہ نہیں کیا۔ سورہ جن 72 آیت 26۔ سوال: امام علیہ السلام نے فرمایا إِلَّا مَا نِرْتَضَى مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے تو تحقیق ان کے آگے اور پیچھے مقرر کیے ہیں۔ سورہ جن 72 آیت 27۔ اور خدا کی قسم محمد ان پسندیدہ رسولوں میں سے تھے، جبکہ عالم الغیب تو بالتحقیق اللہ تعالیٰ جو کچھ لوگوں سے پوشیدہ ہے اسے جانتا ہے، جو مقدر کرتا ہے اور اپنے علم سے حکم فرماتا ہے۔ اے ہمران، یہ وہی علم ہے جو اس ذات تک محدود ہے۔ اس علم میں مشیت اور ارادہ خدا کے پاس ہے، اگر چاہے تو حکم دیتا ہے اور اگر بدا حاصل ہو جائے تو حکم نہیں دیتا، اور جس کا علم اللہ مقرر کرتا اور اس کا حکم دیتے ہوئے دستخط کرتا ہے وہی علم جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ہمارے پاس ہے۔ سوال: جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، کَشَجَرَةٍ طَیَّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے تشبیہ دیتا ہے کہ جس کی جڑیں ثابت اور شاخیں آسمان پر ہیں، ہر وقت اپنا ثمرہ اور میوہ اپنے پروردگار سے لے گا۔ سورہ ابراہیم 14 آیت 24-25۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا کہ درخت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کا تنا حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور اس کی شاخ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں۔ جنت کا میوہ اور ثمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، اور اس کے پتے ہمارے شیعہ ہیں۔ جب کوئی مومن شیعہ مرتا ہے تو اس درخت سے ایک پتا گرتا ہے، اور جب کوئی شیعہ متولد ہوتا ہے تو اس درخت میں ایک پتا اگتا ہے۔ سوال: یہ روایت گزشتہ جابر والی روایت کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ اس روایت کے آخر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا
توتی اکلہا سے مراد یہ ہے کہ ہر سال حج اور عمرے کے موقع پر حلال و حرام کے مسائل ائمہ کی جانب بیان ہوتے ہیں۔ سوال: ابو خالد کابلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، بس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ سورہ تغابن 64 آیت 8۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو خالد، یہاں نور سے مراد قیامت تک آل محمد سے تعلق رکھنے والے ائمہ ہیں۔ خدا کی قسم، یہ وہی نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ سوال: عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دن حسن بصری امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے بصرہ کے رہنے والے بھائی، میں نے سنا ہے کہ تم نے اللہ کی کتاب سے ایک آیت کریمہ کی غلط تفسیر کی ہے۔ اگر یہ درست ہے تو تم نے اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ حسن بصری کہنے لگا، قربان جاؤں، کون سی آیت کریمہ؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کریمہ کے متعلق، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ، اور ان کے درمیان اور بابرکت شہروں کے درمیان واضح شہر مقرر کیے اور ان کے درمیان سفر کو متناسب قرار دیا، اور انہیں کہہ دیا کہ شب و روز ان قصبوں میں مکمل امن کے ساتھ سفر کرو۔ سورہ سبا 34 آیت 18۔ تم پر افسوس، اللہ نے کیوں کر کچھ لوگوں کے لیے پرامن شہر قرار دیا ہے، جبکہ مکہ اور مدینہ اور ان کے درمیان ان کے اموال لوٹ لیے جاتے ہیں اور اغوا ہوتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ مبارک ہاتھ سے اپنے سینہ مبارک کی جانب اشارہ فرمایا، ہم ہیں وہ قصبے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا ہے۔ حسن بصری نے عرض کیا، قربان جاؤں، کیا اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی مثال ہے جہاں قصبہ مرد کے معنی میں استعمال ہوا ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، خدا کا فرمان ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ سورہ طلاق 65 آیت 8۔ اور کتنے ہی شہر اور قصبے تھے کہ جنہوں نے خدا کی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، تو ہم نے ان کا جلد حساب کیا اور انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ تم ہی بتاؤ کہ جس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی وہ کون تھے؟ کیا شہر کے گھروں اور دیواروں نے ان کی نافرمانی کی یا اس میں رہنے والے لوگوں نے؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔